اسلام کی روشنی انہیں اپنے اندر جذب ہوتی محسوس ہوئی۔ اس طرح انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے اسلام لانے کی تفصیل ہم آپ کو سنا ہی چکے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد خالد بن ولید اسلام کے سچے سپاہی بن گئے اور اسلام پر سختی سے کاربند ہو گئے۔ اسلام کے دفاع کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جہاں جانے کے لیے کہتے وہ فوراً حکم بجا لاتے، ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ کرتے۔ اب اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تھا۔ اس زمانے میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلی نمایاں کامیابی جنگ موتا میں حاصل کی۔ اس کا ذکر آپ سن چکے ہیں۔ اس واقعے کے بعد ان کی اصل مجاہدانہ زندگی کی ابتدا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ سے حدیبیہ کا معاہدہ کیا تھا۔ اس کی ایک شق یہ تھی کہ 10 سال تک دونوں فریق جنگ نہیں کریں گے، اور جو فریق معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف جوابی کارروائی کی جائے گی۔ چنانچہ قریش نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، مسلمانوں کے حلیف بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ان سے بڑی غلطی ہوئی۔ اس غلطی کے نتائج ان کے لیے تباہ کن ہوں گے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں سے نئی شرائط طے کرنے کی کوشش کی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر تسلیم نہ کیا اور ان کے مظالم کا خاتمہ کرنے کا عزم کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدنا خالد بن ولید بھی اسلامی لشکر کے ایک حصے کے سالار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کی کہ وہ معافی اور نرمی کا سلوک کریں، اس وقت تک خود حملہ نہ کریں جب تک ان پر حملہ نہ کیا جائے۔ خالد بن ولید اپنے دستے کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے۔ وہ فوراً کعبے کی طرف بڑھے۔ کعبے میں مشرکین نے عبادت کے لیے ہر قسم کے بت رکھے ہوئے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ان بتوں کو توڑنے اور کعبے کے نواح سے بت پرستی کی نشانیاں مٹانے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں داخل ہو کر فرمایا، لوگو آج کے دن تم آزاد ہو، تم میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سن کر خالد بن ولید نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر عظیم انسان ہیں۔ جن لوگوں کے لیے آج عام معافی کا اعلان فرما رہے ہیں، کل انہی لوگوں نے آپ کو طرح طرح سے ستایا تھا، ظلم کے پہاڑ توڑے تھے اور ہر قسم کی زیادتی کی تھی، زیادتیاں کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ پھر انہوں نے دیکھا اسلام کا پرچم مکے کی ہر عمارت پر لہرا رہا تھا، فضا اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج رہی تھی۔ ایسا منظر اس سرزمین نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ خالد بن ولید دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئے، اس کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے لگے جو مسلمانوں کو عطا کی گئی تھی۔ خالد بن ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نزدیک رہے۔ انہوں نے اسلام کے دشمنوں کے خلاف ہر جہاد میں حصہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد محسوس کیا کہ قبیلہ حوازن اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ آپ نے 12,000 مجاہدین کے ساتھ ان لوگوں پر چڑھائی کی اور انہیں سبق سکھایا۔ خالد بن ولید اس غزوے میں بھی شریک رہے۔ وہ عرب قبائل کو اسلام کے دائرے میں لانے کی تگ و دو کرتے رہے۔ مکے کے ارد گرد کے قبائل پر غلبہ پانے کے بعد مدینہ واپس تشریف لائے اور حج کی تیاری شروع کر دی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 1,00,000 سے زائد مسلمان حج ادا کرنے کے لیے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدنا خالد بن ولید بھی آپ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بہت غور سے سنا اور سمجھ گئے کہ آپ کی رحلت کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔
حج کے سفر سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہو گئے۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم بہت اداس تھے۔ انہیں اس بات کی گھبراہٹ تھی کہ کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت نہ فرما جائیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور قیادت کی ابھی بہت ضرورت تھی۔ آخر کئی روز کی علالت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ خالد بن ولید بھی دوسروں کی طرح بہت غمزدہ تھے۔ آخر کار سب نے یہ حقیقت تسلیم کر لی کہ ہر انسان کو ایک دن یہ عارضی زندگی چھوڑ کر دوسرے جہاں جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ دوسری طرف عرب کے بعض قبائل مرتد ہو گئے۔ چند افراد نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ انہوں نے مدینے کی مرکزی حکومت کے خلاف ایک فتنہ کھڑا کر دیا۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر نے مرتدوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ فرمایا۔ ان سے مقابلے کے لیے ایک فوج تیار کی۔ طلحہ بن خویلد وہ ناہنجار شخص تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے کی خبر سنتے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے خالد بن ولید کو پہلے اس کی طرف روانہ کیا۔ آپ منزل پر پہنچے اور طلحہ اور اس کے پیروکاروں کو شکست فاش دی۔ خالد بن ولید اس کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے۔ صدیق اکبر نے مہاجرین اور انصار کے ایک لشکر کو ان کی قیادت میں دیا اور مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں روانہ کیا۔ یہ بھی جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا اور اس نے اپنے گرد بے شمار مرتد جمع کر لیے تھے، گویا ایک لشکر اس کے ساتھ تھا۔ سیدنا خالد بن ولید سے پہلے اکرمہ بن ابی جہل اور شرابیل بن حسنہ کی فوج مسیلمہ سے شکست کھا چکی تھی۔ مسیلمہ کو خالد بن ولید کی آمد کا پتہ چلا تو وہ ان کے مقابلے میں 40,000 کا لشکر لے کر میدان میں آیا۔ دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں، گھمسان کا رن پڑا، زبردست جنگ ہوئی، لیکن مسیلمہ کے لشکر میں کسی کمزوری کے آثار نظر نہ آئے۔ آخر سیدنا خالد بن ولید نے ایک جنگی حکمت عملی اختیار کی۔ پورے لشکر کو قبائل کی بنیاد پر تقسیم کیا، ہر قبیلے کا ایک کمانڈر نامزد کیا اور سب سے فرمایا جان توڑ کر لڑنا۔ اب میں دیکھوں گا کہ کون سا قبیلہ جنگ میں پسپائی اختیار کر رہا ہے اور کون سا پیش قدمی کر رہا ہے۔ اس طرح ہر قبیلے نے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ اس طرح مسیلمہ کی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ وہ پسپا ہوتے ہوتے ایک باغ میں داخل ہو گیا۔ باغ کے گرد مضبوط چار دیواری تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی مرتدوں نے باغ کا دروازہ بند کر لیا۔ دروازہ انتہائی مضبوط تھا، اس کو توڑنا آسان نہیں تھا۔ دوسری طرف دیوار بہت اونچی تھی، اس کو پھلانگ جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ مسلمانوں نے باغ کو چاروں طرف سے گھیر دیا اور دروازہ توڑنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ نہ ٹوٹا۔ یہ صورتحال دیکھ کر ایک صحابی سیدنا برا بن عازب نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہا، مجھے اٹھا کر دیوار کے اوپر سے باغ میں پھینک دو۔ مسلمانوں نے ایسا ہی کیا، ان کو ہاتھوں اور پیروں سے پکڑ کر جھولا دیا اور اچھال دیا۔ یہ دیوار کے اوپر سے ہوتے ہوئے عین دروازے کے دوسری طرف باغ کے اندر گرے۔ یہ نڈر، پھرتیلا، بہادر، جفاکش اور جانباز صحابی فضا میں لہراتا باغ میں گرا تو مسیلمہ کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ انہوں نے خیال کیا کہ نہ جانے آسمان سے کیا بلا نازل ہوئی ہے، لیکن سیدنا برا بن عازب نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ دروازے کا کھلنا تھا کہ لشکر اسلام نعرہ تکبیر لگاتا ہوا دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ ایک بار پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ مسیلمہ کذاب وحشی بن حرب کے ہاتھوں مارا گیا۔
یہ وہی وحشی بن حرب ہیں جن کے ہاتھوں غزوہ احد میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ اس کے بعد یہ وحشی بن حرب مسلمان ہو گئے تھے اور آج ان کے ہاتھوں اسلام کا یہ بدترین دشمن اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کے علاوہ اس کی فوج کے قریباً 1000 افراد بھی مارے گئے۔ باغ کے اندر ہر طرف لاشیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کے بعد اس باغ کا نام حدیقۃ الموت یعنی موت کا باغیچہ مشہور ہو گیا۔ اس جنگ کو جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ سرزمین عراق پر سیدنا خالد بن ولید کی قیادت میں پہلی جنگ ذات السلاسل لڑی گئی۔ اسے جنگ حزیر بھی کہا جاتا ہے۔ حزیر خلیج فارس کے قریب واقع ہے۔ مدینے سے بصرہ جاتے ہوئے پہلے حزیر آتا ہے۔ یہاں کا حاکم ہرمز تھا۔ یہ ایران کی حکومت کے ماتحت تھا۔ اس کی ٹوپی میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ سیدنا خالد بن ولید 10,000 مجاہدین کے ساتھ عراق کی جانب روانہ ہوئے۔ عراق کی سرحد پر پہنچے تو سیدنا مثنی بن حارثہ 8,000 مجاہدین کے ساتھ ان سے آ ملے۔ اب خالد بن ولید نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کا سالار مثنی بن حارثہ کو، دوسرے کا عدی بن حاتم کو مقرر کیا، تیسرے حصے کی قیادت خود اپنے ہاتھ میں لی۔ ادھر ہرمز نے اپنی فوج کی صف بندی اس طرح کی کہ دائیں اور بائیں حصے پر شاہی خاندانوں کے جفاکش شہزادے بطور سالار مقرر کیے۔ میدان جنگ میں جمے رہنے کے لیے تمام فوجی جوانوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ لیا۔ عربی میں زنجیروں کو سلاسل کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس جنگ کا نام جنگ ذات السلاسل مشہور ہوا۔ جنگ شروع کرنے سے پہلے سیدنا خالد بن ولید نے ایرانیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان کے انکار پر آخر جنگ کا آغاز ہوا۔ ہرمز کی فوج نے اس میدان میں پہلے پہنچ کر دریا پر قبضہ کر لیا تھا۔ سیدنا خالد بن ولید نے یہ دیکھ کر اپنی فوج کو صحرا کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ وہاں سورج آگ اگل رہا تھا۔ آخرکار وہ کاظمہ نامی مقام پر پہنچ گئے۔ اس طرح انہوں نے دشمن کو پانی کے چشمے چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ آخر دشمن سے ٹکراؤ ہوا۔ ہرمز ان کے مقابلے میں آیا۔ خالد بن ولید نے اس پر ایسا کاری وار کیا کہ وہ اپنے ہی خون میں نہا کر گھٹنوں کے بل گرا۔ ہرمز کے قتل سے ایرانی فوج کا جوش جاتا رہا۔ مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد پرجوش حملوں کی تاب نہ لا کر وہ منتشر ہو گئے۔ فارسیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور بے شمار فارسیوں کو تہس نہس کر دیا۔ اس طرح انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں شرمناک شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس جنگ کی نمایاں بات یہ تھی کہ خالد بن ولید نے دشمن کی جنگی حکمت عملی کو ناکام بنا دیا اور انہیں اپنی حکمت عملی کے تحت لڑنے پر مجبور کر دیا۔ جنگ کے بعد انہوں نے مدینے میں مال غنیمت میں شامل ایک ہاتھی بھی بھیجا۔ مدینے کے لوگوں نے زندگی میں پہلی بار ہاتھی دیکھا۔ وہ اس قدر ڈیل ڈول والے عجیب و غریب جانور کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس لڑائی میں ہرمز کی ایک ٹوپی بھی ہاتھ لگی۔ اس ٹوپی میں نہایت بیش قیمت ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت یہ ٹوپی سیدنا خالد بن ولید کے حصے میں آئی۔ اس کی قیمت کا اندازہ لگایا گیا۔ وہ قریباً 1,00,000 درہم کی ثابت ہوئی۔ پے در پے فتوحات نے جہاں کفار کے اندر ہلچل مچا دی تھی، وہاں مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند کر دیے تھے۔ مسلمانوں کا سیل رواں کسی کے روکے رک نہیں رہا تھا۔ بلا شبہ یہ دور مسلمانوں کی تاریخ کا تابناک ترین دور تھا۔ ہیرا اور اب اللہ کے درمیان دریائے فرات کے کنارے الیس نامی علاقہ ہے۔ عراق میں آباد عرب قبائل نے ایرانیوں کے ساتھ مل کر اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے کا پروگرام ترتیب دیا۔ یہ قبائل مسلمانوں سے پے در پے شکست کھانے کے بعد
मुसलमानों के खिलाफ बिखरे हुए थे। चुनाचे इस इलाके में जमा हुए। उधर सैयदना खालिद बिन वलीद ने इस मकाम पर पहुंचकर दुश्मन पर हमला किया। दुश्मन के लश्कर में नामी गिरामी शाहसवार मालिक बिन कैस मौजूद था। वो आपके मुकाबले पर आया। आपने एक ही वार में उसे ढेर कर दिया। ये मंजर देखकर दुश्मन फौज पर हैबत तारी हो गई। लश्कर के लिए खाना तैयार था, लेकिन उन पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि खाना मैदान में छोड़कर भाग निकले। इस खाने में सफेद चपातियां थीं, जिनसे मुसलमान ना आशना थे। उन्होंने ऐसा खाना पहली मर्तबा देखा था। मुसलमानों ने भागते हुए दुश्मन का ताक़ुब किया और उन्हें काटते चले गए। इस लड़ाई को जंगे इल्लीस कहते हैं। काफिरों के 70,000 के करीब आदमी मारे गए। इसके बाद सैयदना खालिद बिन वलीद हीरा की तरफ मुतवज्जे हुए। अरब कबाइल को काबू में रखने के लिए जरूरी था कि हीरा पर कब्जा किया जाए। इसलिए इस अजीम जर्नैल ने हीरा का रुख किया। ये इलाका भी दरियाए फुरात के किनारे वाक़ था। सैयदना खालिद बिन वलीद ने कश्तियों के जरिए रास्ता तय किया। उधर हीरा के गवर्नर को इस्लामी लश्कर की पेश कदमी का इल्म हुआ। उसने अपने बेटे की कमान में बहुत से जंगजू रवाना किए ताकि मुसलमानों की पेश कदमी को हीरा से पहले ही रोक दिया जाए। गवर्नर का बेटा खालिद बिन वलीद के मुकाबले में आया। वो उनके हाथों कत्ल हुआ। बेटे के कत्ल की खबर सुनकर गवर्नर घबरा गया और किले में बंद हो गया। हीरा में बहुत मजबूत और आलीशान किले तामीर किए गए थे ताकि जरूरत के वक्त उनको अपनी हिफाजत के लिए काम में लाया जाए। लिहाजा अहले हीरा मुजाहिदीन से खौफजदा होकर किले में चले गए। मुजाहिदीन ने भी किले का मुहासरा कर लिया। एक दिन और एक रात मुहासरा जारी रहा। आखिर किसी तरह चंद मुजाहिदीन किले में दाखिल हो गए। अहले हीरा पहले ही हौसला हार चुके थे, इसलिए सुलह पर आमादा हो गए। उन्होंने सालाना 1,90,000 दिरहम जिज़िया अदा करना कबूल किया और यह भी तय हुआ कि अहले हीरा मुजाहिदीन के लिए ईरान के खिलाफ जासूसी की खिदमात अंजाम देंगे। तय पाया कि मुजाहिदीन उनकी इबादतगाहों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सैयदना खालिद बिन वलीद ने 1 साल हीरा में क़याम किया। इस 1 साल के अरसे में इर्द गिर्द फौजी दस्ते भेजकर नुमाया कामयाबियां हासिल की। सैयदना खालिद बिन वलीद की देरीना ख्वाहिश थी कि इस्लामी रियासत की शिमाली सरहदों पर रोमियों का कला कमा किया जाए। चुनाचे उन्होंने 36,000 का लश्कर जमा किया। दिलेर और तजर्बाकार सालारों को उसकी क़ियादत सौंपी। लश्कर को कई दस्तों में तकसीम किया। उन्हें हुक्म दिया कि अलग अलग दस्तों की सूरत में आगे बढ़ें और यरमूक के मकाम पर जा मिले। इस्लामी लश्कर जब तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक यरमूक के मकाम पर जमा हुआ तो पता चला कि उनके मुकाबले में 2 लाख का लश्कर सफारा हो चुका है। इस्लामी लश्कर के सालारों ने आपस में मशवरा किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि दानिशमंदी का तकाजा यह है कि खलीफा को इस सूरत हाल की इत्तला दी जाए। मदीने में सैयदना अबू बकर सिद्दीक को सूरत हाल का इल्म हुआ तो उन्होंने खालिद बिन वलीद की तरफ कासिद रवाना किया। वो उस वक्त इराक के महाज पर थे। कासिद के जरिए उन्हें खलीफा का पैगाम मिला कि वो शाम पहुंचकर रूमियों के खिलाफ इस्लामी लश्कर की क़ियादत करे। खालिद बिन वलीद रवाना हो गए। उनका सफर बहुत मुश्किल था। सहरा में से सफर करते हुए वो अपने 8,000 सिपाहियों के साथ आखिर यरमूक में मौजूद इस्लामी लश्कर से जा मिले। उन्होंने एहतियात से सूरत हाल का जायजा लिया। लड़ाई का बाकायदा मंसूबा तैयार किया। उन्होंने देखा कि इस्लामी लश्कर 4 सालारों के तहत बटा हुआ है। इस वजह से एक मुत्तहिदा जंग लड़ना मुश्किल होगा। उन्होंने सालारों से मशवरा किया। उन्हें कायल किया कि सब दस्ते इकट्ठे कर लें ताकि कामयाब लड़ाई लड़ी जा सके। उस वक्त उन्होंने फौज के सामने ये तकरीर की,
ہمارا آج کا دن اللہ کے لیے وقف ہے، دشمن پر فخر یا غصے کے اظہار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اخلاص کے ساتھ اس جہاد میں حصہ لو اور اللہ کی خوشنودی کے حقدار بن جاؤ۔ اپنے ساتھیوں سے انہوں نے یہ درخواست کی کہ پہلے روز فوج کی کمان انہیں سنبھالنے دی جائے۔ سب سالار ان کی کمان پر رضامند ہو گئے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے رومی سالار حامان نے خالد بن ولید سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ وہ ملاقات کے لیے تیار ہو گئے۔ حامان نے ان سے کہا، ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے کہ تم غربت کی وجہ سے اپنے ملک سے نکل آئے ہو۔ تم چاہو تو میں تم میں سے ہر ایک کو 10 دینار کپڑے اور خوراک دے سکتا ہوں، شرط یہ ہے کہ اپنے ملک میں واپس چلے جاؤ۔ اگلے سال بھی میں تمہیں اسی قدر انعام دوں گا۔ اس کی بات سن کر خالد بن ولید نے کہا، یہ غربت نہیں جو ہمیں یہاں لائی ہے، بلکہ ہم تو تمہارا خون پینا چاہتے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمہارا خون لذیذ ترین ہے۔ یہ کہہ کر خالد بن ولید اپنی فوج میں واپس آئے۔ انہوں نے میدان جنگ کا جائزہ لیا اور رومیوں کے لشکر جرار کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوج کو دستوں میں تقسیم کر کے صف بندی کی۔ یرموک میں جب تلواریں تلواروں سے ٹکرائیں تو فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی، سر کٹ کٹ کر گرنے لگے، انسانی جسم گھوڑوں کے سموں تلے کچلے جانے لگے۔ دونوں فوجیں سارا دن لڑتی رہیں، شام کو اپنے پڑاؤ میں چلی گئیں۔ دوسرے دن اسلامی لشکر نے رومی فوج کے قلب پر حملہ کیا اور ان کی صفیں درہم برہم کر دی۔ بلاخر رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے، انہوں نے پیٹھ دکھائی اور بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے تعاقب کیا اور انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹتے چلے گئے۔ بہت دور تک پیچھا کرنے کے بعد لوٹے۔ رومیوں کا بے پناہ نقصان ہوا، رسوائی الگ پلے پڑی۔ یہ بات بھی نہیں کہ خالد بن ولید صرف ایک جنگجو تھے، وہ اسلام کی عظمت کا ایک نشان بھی تھے۔ سچے مسلمان تھے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں ایک نازک لمحہ آیا تھا، لیکن وہ اس وقت بھی ایک کھرے مسلمان ہی ثابت ہوئے۔ یرموک کی یہ لڑائی ہو رہی تھی، جنگ کا میدان گرم تھا۔ ایسے میں مدینے سے ایک قاصد آ پہنچا۔ اس نے لشکر میں موجود سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے ہیں اور سیدنا عمر بن خطاب مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے ہیں۔ انہوں نے خالد بن ولید کو لشکر کی کمان سے معزول کر دیا اور آپ کو ان کی جگہ سپہ سالار مقرر کیا ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ نے خط اس وقت تک خفیہ رکھا جب تک کہ جنگ ختم نہ ہو گئی۔ جنگ کے ختم ہونے پر وہ سپہ سالار کے پاس گئے، وہ خط انہیں دیا۔ انہوں نے خط پڑھا اور پوچھا، یہ خط کب آیا تھا؟ ابو عبیدہ نے انہیں بتایا کہ یہ خط انہیں اس وقت ملا تھا جب جنگ عروج پر تھی۔ انہوں نے پوچھا، آپ نے خط مجھے اس وقت کیوں نہ دیا؟ ابو عبیدہ نے کہا، وہ وقت خط دینے کے لیے مناسب نہیں تھا۔ سیدنا خالد بن ولید نے ان کی تعریف کی، آگے بڑھ کر ان کی پیشانی چوم لی۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ انہوں نے اسی وقت فوج کی کمان ان کے سپرد کر دی، پھر ان کی قیادت میں ایک سپاہی کی حیثیت سے لڑتے رہے۔ پہلے کی طرح کفر کے خلاف جہاد میں سرگرم رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں نے فلسطین اور اردن کے تمام علاقے فتح کر لیے۔ انہوں نے رومیوں کو ان علاقوں سے نکال باہر کیا۔ رومی بادشاہ ہرقل کو اپنی فوج کی عبرتناک شکست کی خبر ملی تو وہ اپنے فوجی پڑاؤ ہمس کو چھوڑ کر واپس قسطنطنیہ چلا گیا۔ اس نے شام کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا۔ یرموک کی لڑائی میں ایک دلچسپ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک رومی جرنیل جرجا نے سیدنا خالد بن ولید سے کہا، ایک بات تو بتاؤ، کیا تمہارے نبی پر آسمان سے کوئی تلوار نازل ہوئی تھی جو انہوں نے تمہارے ہاتھ میں تھما دی اور تمہیں سیف اللہ کہا جانے لگا؟
اس پر سیدنا خالد بن ولید نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے ایک رسول بھیجا، ہم میں سے بعض نے ان کی تصدیق کی اور دل و جان سے ان کا ساتھ دیا، ان کی محبت کا دم بھرا، ان کے ہر حکم کے سامنے سر جھکا دیا، جبکہ بعض نے ان کی مخالفت پر کمر باندھ لی۔ پہلے میں بھی ایسے لوگوں میں شامل تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے میرا دل اسلام کی طرف مائل کر دیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد تو اللہ کی تلوار ہے، تجھے اللہ نے کافروں کا قلع قمع کرنے کے لیے بنایا ہے۔ سو اس طرح میرا نام سیف اللہ مشہور ہو گیا۔ رومی جرنیل حامان نے پوچھا، تم کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اللہ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں۔ اس نے پھر پوچھا، اگر آج کوئی شخص اسلام لے آئے تو کیا وہ اجر اور ثواب میں تمہارے درجے اور مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ یہ سن کر خالد بن ولید نے فرمایا، یقیناً مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ سن کر رومی جرنیل نے فوراً کہا، تب پھر مجھے بھی مسلمان کر لیں۔ خالد بن ولید کو اس کی بات سن کر بہت خوشی ہوئی، اسے غسل کرنے کی ہدایت دی۔ غسل کے بعد اسے کلمہ شہادت پڑھایا۔ اس نے 2 رکعت نماز ادا کی، اپنی فوج پر لعنت بھیجی، پھر اسلامی لشکر میں شامل ہو کر بے جگری سے لڑتا رہا، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے بس یہی 2 رکعت ادا کی۔ عجیب خوش قسمت انسان تھا۔ اس لڑائی کے دوران مجاہدین کا جذبہ جہاد اور شہادت کا شوق دیکھنے کے قابل تھا۔ سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ جوش اور جذبے کے عالم میں بولے، میں اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی بھی مارکے میں پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگا، تو آج اسلام کے دشمنوں کے مقابلے میں کیسے بھاگ سکتا ہوں؟ ساتھیو، آؤ شہادت کا شوق دل میں بسا کر آگے بڑھیں۔ یہ کہا اور چند ساتھیوں کے ساتھ دیوانہ وار دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے رومی لشکر کے عین درمیان میں پہنچ گئے۔ اس طرح دشمن کے نرغے میں آ گئے، بلا کی تیزی سے تلوار چلانے لگے، دشمنوں کو کاٹتے چلے گئے، ان پر بھی چاروں طرف سے تلواریں برس رہی تھیں۔ آخر جام شہادت نوش کر کے بہشت بری میں پہنچ گئے۔ خالد بن ولید نے کافروں کے خلاف بے شمار جنگیں لڑی، اسلام کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دیا، تمام تر تجربے اور ذہانت سے کام لیتے ہوئے اللہ کا نام بلند کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور عین ان دنوں میں جبکہ ان کی سپہ سالاری کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا، جب ان کی جنگی تدبیریں اچھے اچھوں کے چھکے چھڑا رہی تھیں، جب وہ فتوحات پر فتوحات حاصل کرتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور ان کے آگے باندھا جانے والا ہر بند گھاس پھوس کی مانند اڑتا چلا جا رہا تھا، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حکم انہیں ملتا ہے۔ خط کے الفاظ تھے، آپ کو اسلامی لشکر کی سپہ سالاری سے معزول کیا جاتا ہے۔ یہ خبر چھوٹی سی خبر نہیں تھی، یہ خط کوئی معمولی خط نہیں تھا، ایک ایسے زبردست عظیم سپہ سالار کی معزولی کا حکم تھا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا۔ اس خط میں ان کی معزولی کا حکم تھا۔ اس اللہ کے بندے نے اس حکم کو انتہائی صبر، سکون اور رضامندی سے قبول کیا۔ شکایت کا ایک لفظ بھی اس کی زبان سے نہ نکلا۔ معلوم ہوا کہ وہ تو صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے تھے، سپہ سالاری کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں۔ سپہ سالاری سے معزول ہونے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کیا کہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے گھر آ گئے۔ انہوں نے ایک سچے مجاہد کی حیثیت سے اسلام کے دشمنوں سے لڑائی پھر بھی جاری رکھی۔ سیدنا عمر فاروق سے جب اس حیرت انگیز اور انوکھے فیصلے کے بارے میں پوچھا گیا، ان سے سوال کیا گیا، آپ نے خالد بن ولید کو کیوں معزول کر دیا؟ تو آپ نے جواب دیا،
میں نے خالد بن ولید کو کسی غلطی یا جرم کی سزا کے طور پر معزول نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ مسلمان کہیں یہ گمان نہ کر لیں کہ انہیں فتوحات خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ فتوحات ہمیں اللہ تعالی کی مہربانیوں سے ہو رہی ہیں۔ بہرحال سپہ سالاری چھوڑ کر ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لشکر میں شامل رہنا اور اسلام کے دشمنوں سے جنگ جاری رکھنا ان کا ایک ناقابل فراموش کارنامہ ہے۔ تاریخ ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ عظیم جرنیل اپنی زندگی میں شہادت کی تمنا کرتا رہا، زندگی بھر دشمن سے لڑتا رہا۔ اس کے جسم پر کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم کا نشان موجود نہ ہو، لیکن اللہ کی قدرت، شہادت کی موت ان کے نصیب میں نہیں تھی۔ دشمن جس کا نام سن کر کانپ جاتا تھا، وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ہمس شہر میں بستر پر لیٹا تھا اور آنسو بہاتے ہوئے غمگین انداز میں کہہ رہا تھا، افسوس، آج میں بستر کی موت مر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں نے شہادت کے شوق میں بے شمار جنگیں لڑی، میرے بدن کا کوئی جوڑ، کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر تیر یا تلوار کے زخم کا نشان نہ ہو، لیکن مجھے شہادت کی موت نہ مل سکی۔ اور ان الفاظ کے ساتھ ہی ان کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے انتقال کی خبر جب امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق کو ملی تو آپ بہت رنجیدہ ہوئے، اور جب آپ کو پتا چلا کہ انہوں نے ایک گھوڑا اور جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کے سوا پیچھے کچھ نہیں چھوڑا تو آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے اور فرمایا، خالد واقعی عظیم انسان تھا۔ ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو والدہ نے غم میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، میرے بچے، تو بلا شبہ ہزاروں میں ایک تھا، شیر سے بڑھ کر دلیر تھا اور دریا سے بڑھ کر سخی تھا۔ تو نے امت مسلمہ کا دفاع اسی طرح کیا جس طرح شیر اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کا سایہ تم پر سدا رہے۔ میری دلی دعا ہے کہ آخرت میں تجھے راحت، آرام اور چین نصیب ہو۔ تو زندگی بھر میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنا رہا۔ اللہ تجھے آخرت میں خوشیاں نصیب کرے۔ بیٹا، میں تجھے رب کریم کے سپرد کرتی ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہمس میں دفن کیا گیا۔ وہ آئندہ نسلوں کے لیے اس بات کی علامت بن گئے کہ اس زمانے کے مسلمان کس قدر دلیر اور بہادر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 21 ہجری میں وفات پائی۔ اللہ تعالی ان پر بے شمار رحمتیں نازل کرے، آمین۔